ایک تاجر اپنی محنت سے کامیاب ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ادارے کے ڈائریکٹروں میں سے کسی کو اپنا کام سونپنے کی دلچسپ ترکیب نکالی۔ اس نے ادارے کے تمام ڈائریکٹروں کا اجلاس طلب کیا اور کہا، میری صحت مجھے زیادہ دیر تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں آپ میں سے ایک کو اپنی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کو ایک ایک بیج دوں گا۔ اسے بونے کے 1 سال بعد آپ اس کی صورتحال سے مطلع کریں گے، جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں اسے سونپنے کا فیصلہ کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد سب ڈائریکٹرز اپنی بیج سے اگنے والے پودوں کی تعریف کرنے لگے۔ سب کہنے لگے کہ ان کے پودے بہت اچھے اگے ہیں، سوائے زید کی، جو پریشان تھا۔ وہ خاموش رہتا اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے مزید محنت سے دفتر کا کام کرتا رہا۔ دراصل زید نے نیا گملہ خرید کر اس میں نئی مٹی ڈال کر بہترین کھاد ڈالی تھی اور روزانہ پانی بھی دیتا رہا، مگر اس کے بیج میں سے پودا نہ نکلا۔ 1 سال بعد ادارے کے سربراہ نے پھر سب ڈائریکٹرز کا اجلاس بلایا اور کہا کہ سب وہ گملے لے کر آئیں جن میں انہوں نے بیج بویا تھا۔ سب خوبصورت پودوں والے گملوں کے ساتھ اجلاس میں پہنچے، مگر زید، جس کا بیج اگا ہی نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ ہی اس اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اجلاس شروع ہوا تو سب نے اپنے اپنے بیج اور پودے کے ساتھ کی گئی محنت کا حال سنایا، اس امید سے کہ شاید وہی سربراہ بن جائے۔ سب کی تقاریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا، ایک آدمی کم لگ رہا ہے۔ اس پر زید، جو ایک ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر سر جھکائے بولا، جناب، مجھ سے کچھ ہو سکا، میں نے بہت محنت کی، مگر میرے والا بیج نہیں اگا۔ اس پر کچھ ساتھی ہنسے اور کچھ نے زید کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زید ادارے کا سربراہ بنے گا۔ اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخ نکل گئی۔ ادارے کے سربراہ نے کہا، اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانتداری سے اس مقام پر پہنچایا ہے اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے۔ وہ زید ہی ہے جو محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتدار بھی ہے۔ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو اگ ہی نہیں سکتے، سوائے زید کے آپ سب نے بیج تبدیل کر دیے اور اتنے اچھے اچھے پودے لے آئے کہ ہمارا تو بیج ہی بہت اچھا ہے اور ہم نے تو محنت ہی بہت کی ہے۔ اور سب نے جھوٹ بولا۔ اے بندے، مت بول کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمارا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دیانتداری سے ہی کام کرنا چاہیے، دیانتداری کو اپنا اصول بنا لیجئے۔